الظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم دنیا کے اندر جو لوگ ظلم کرتے ہیں یہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، یہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن نور ایمان ہوگا، ان لوگوں کے پاس نور ایمان کی روشنی نہیں ہوگی، یہ لوگ اندھیرے میں ہوں گے۔ آج دیکھتے ہیں لوگ ظلم کرتے ہیں، آج کبھی عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کبھی مردوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کبھی پختونوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کبھی بلوچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کبھی سندھیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کبھی پنجابیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی، ظلم ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مسلمان پر ہو، چاہے وہ عورت پر ہو، چاہے مردوں پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتدرون ما المفلس، او میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کیا ہے؟ قیامت کا مفلس کون ہوگا؟ قیامت کا فقیر کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ہاں تو مفلس کی تعریف یہ ہے، المفلس من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ درہم ہے، جس کے پاس نہ سامان ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو وہ مفلس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ تو دنیا کا مفلس ہے، قیامت کا مفلس وہ ہوگا، قیامت کا مفلس وہ ہوگا یاتی بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس زکوٰۃ کا ثواب بھی ہوگا، ان تمام اجروں کے ساتھ آئے گا، لیکن ویاتی قد شتم ھذا، ایک آدمی مظلوم اس کے پاس آئے گا، اس نے کیا کیا ہوگا؟ اس ظالم نے اس نے اس کو گالی دی ہوگی، برا بلا کا ہوگا دنیا میں، اس ظالم نے اس مظلوم کو گالی دی ہوگی۔ دوسرا کیا کیا ہوگا؟ ایک دوسرا آدمی آئے گا، وقذف ھذا، اس آدمی نے اس کے اوپر ناجائز تہمت لگائی ہوگی، ناجائز بہتان باندھا ہوگا، اپنے کام کی تعمیل کے لیے، اپنا کیس چالو کرنے کے لیے اس پر ناجائز تہمت لگائی ہوگی۔ اور وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی تیسرا مظلوم آئے گا، اس کا ناجائز طریقے سے مال کھایا ہوگا، اس کے مال پر ڈاکہ ڈالا ہوگا، اس نے اس کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، رشوت کے طور پر کھایا ہوگا، یا ظلم کر کے اس سے اس کا مال کھایا ہوگا۔ یہ تین ظلم بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے فرمایا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، ایک اور مظلوم آئے گا، اس کا ناجائز خون اس ظالم نے بہایا ہوگا۔ ایک پانچواں مظلوم آئے گا، وَضَرَبَ هَذَا، اس نے اس کو مارا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا، ناجائز طریقے سے اس نے اپنا حق مانگا ہوا ہوگا، لیکن یہ ظالم اس کو مار رہا ہوگا، ناجائز طریقے پر مار رہا ہوگا، اپنا بدماشی چمکانے کے لیے اس کو مارا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کے بارے میں کیا فرمایا پھر ان تمام مظلوموں کو اس ظالم کی نیکیوں میں سے اللہ تعالیٰ اجرت دیں گے، اللہ تعالیٰ اس ظالم کے نیکیوں کو اس مظلوموں کو دیں گے جن کو کبھی مارا ہے، جن کو کبھی پیٹا ہے، جن کو کبھی برا بلا کہا ہے، جن کو کبھی گالی دی ہوگی، جن کے کبھی اس نے ناحق مال کھایا ہے، جن کو کبھی اس نے قتل کیا ہے، جس کو کبھی مارا ہے۔ اس ظالم کی نیکیوں میں سے ان مظلوموں کو، ان کی نیکیوں میں سے ان مظلوموں کو دیا جائے گا۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ پھر فنیت حسناتہ، اس ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم آئیں گے، ان مظلوموں کے ساتھ بھی اس نے ایسا کیا ہوگا، پھر وہ مظلوم آئیں گے، وہ مظلوم بھی اپنا حق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی گناہوں کو اس ظالم کے اوپر ڈال دیں گے، اس لیے کہ اس کے پاس نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے گناہ اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، آخر میں فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت سارا بوجھ اور گناہ
ان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. یہ مفلس ہو جائے گا, یہ فقیر ہو جائے گا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ثم طرح فی النار, رواہ مسلم. پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس ظالم کو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کو سب سے بڑا فقیر قرار دے دیا قیامت والے دن کا. دیکھو ہم سب نے ایک دن حاضر ہونا ہے, ہم سب اللہ کے ہاں ایک دن پیش ہوں گے. ظالم جب ظلم کرتا ہو تو ان کے سامنے یہ حدیث سامنے ہونے چاہیے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا دربار بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی, اس میں یہ زبان بند ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم اس زبان پر مہر لگا دیتے ہیں, آج ہمارے ساتھ ہاتھ بات کریں گے, آج ہمارے ساتھ پاؤں بات کریں گے, آج یہ بولیں گے. دنیا میں تو یہ بولتی تھی, ناجائز بولتی تھی, کبھی حق بولتی تھی, کبھی جھوٹ بولتی تھی, کبھی کیا بولتی تھی. آج ہمارے ساتھ ہاتھ پاؤں بولیں گے, یہ بتائیں گے کہ اس نے کیا کیا جرم کیے ہیں. آج ظلم کتنا عام ہو گیا ہے, آج کتنا ظلم کرتے ہیں. دیکھو ظالم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دن میں نے بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے, ایک دن اللہ کے سامنے میں جواب دہ ہوں گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے, اور یہ نفرتیں جو آج ہمارے ہاں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو لگام دے دے, اللہ تعالیٰ مظلوموں کی حمایت کریں. اور آخر میں ایک بات کرتا ہوں, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو آخر میں فرمایا اے معاذ اتقی دعوت المظلوم, اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب, اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا, مظلوم کی آہا, مظلوم کی فریاد, اس مظلوم کی فریاد اور اس کے بد دعا اور اللہ کے مابین سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں. یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی آہ و فریاد جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد سنیں گے, اور اللہ تعالیٰ پھر ظالم کو ڈھیل تو دیتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا انجام کیا, اور پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کو اس کا بدلہ, اپنے ظلم کا بدلہ چکائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بھی بچائے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.